آپ اگر ان کی پہلی بیوی ہوتی، دل سے بتائیے گا، جنید جمشید کی پہلی بیوی ہوتی اور وہ دوسری شادی کرتے تو میرے بعد انہوں نے کی نہیں ہے تو آپ خود دوسری ہیں نا، دوسری کے بعد اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو پہلی بیوی ہوتی کیونکہ مجھے وہ لطیفہ یاد آ گیا نا، ایک معلمہ درس دے رہی تھی جی دوسری شادی ایسا ویسا، اسلام ہے اسلام ہے اسلام ہے، تو ایک عورت سامنے درس سن رہی تھی، وہ قریب آ کے کہتی ہے اچھا دوسری شادی کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا؟ اس نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو اس نے کہا میں آپ کے خاوند کی دوسری بیوی ہوں، اور وہ معلمہ غش کھا کے گر پڑی کہ جب اپنے پہ بیتتی ہے نا پھر پتہ چلتا ہے کہ میرے نہیں ایسی بات نہیں ہے. جب میں نا یہ بات آن دا ریکارڈ نہیں کرنا چاہتی، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ سارے ایکسپیرینسز مجھے کروائے. ٹھیک ہے، پہلی بیوی کا بھی کروایا، دوسری بیوی کا بھی کروایا، ڈیورس کا بھی کروایا، بیوہ کا بھی کروایا، اور شاید اس لیے کہ آگے میں نے پڑھانا تھا قرآن. جب تک میں خود بیوہ نہیں ہوتی مجھے کسی بیوہ کا مسئلہ سمجھ نہیں آنا تھا. جب تک میری ڈیورس نہ ہوتی مجھے کسی ایسی خاتون کا مسئلہ سمجھ نہیں آنا تھا. ابھی آپ بتائیں کہ خواتین کا ریشو زیادہ ہے. اب یہ بات دوسری بیوی بننے کی بات تو وہ عورتوں کو اچھی نہیں لگ رہی جن کے شوہر ابھی زندہ ہیں. ٹھیک ہے، آج ان کے شوہر ان کو چھوڑ دیتے ہیں یا ان کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کیا کریں گی؟ اللہ عافیت فرمائے، کوئی کسی کو نہ چھوڑے نہ فوت ہو. کیوں؟ اگر ایسا ہو رہا ہے نا، اب اگر وہ جب شوہر نہیں رہے گا تو پھر وہ کیا کریں گی؟ پھر وہ یہی چاہیں گی نا کہ کوئی ہم سے میں دوسری یا تیسری یا چوتھی بھی بیوی بن جاؤں. مجھے کیونکہ پتہ ہے کہ سنگل رہنا، اور خاص طور پہ ایسا معاشرہ جہاں پہ اسلام نہ ہو. آج کل تو حالات بہت مطلب ایسا معاشرہ ہے جہاں پہ لوگ آپ کو نظروں سے ہی کھا جاتے ہوں، جن کو اللہ کا اس حکم کا بھی نہیں پتا کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھو. تو ایسے معاشرے میں اکیلے رہنا سو ڈیفیکلٹ. صحابہ اکرام کے دور میں جہاں پہ قرآن نازل ہوا اور جو چلتا پھرتا قرآن تھے، وہاں پہ وہ لوگ اس طرح سے نہیں کرتے تھے. صحابہ کی، اور آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بنائی ہے، مرد کی اور بنائی ہے، عورت کی اور بنائی ہے. پیچھے جو دیکھتے ہیں تو انبیاء دیکھیں، سلیمان علیہ السلام کی کتنی بیگمات تھیں، داؤد علیہ السلام کی دیکھیں، یعقوب علیہ السلام کی دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی دیکھیں. پھر رسول اللہ کے دور میں تو یہ بہت عام تھا. تو کتنی 12 20 بیویاں ہوتی تھیں. اگر باپ مر جاتا تھا تو وہ ماں کو سارے تقسیم کر لیتے تھے، ان ماؤں کو جتنی بیویاں ہوتی تھیں. تو اسلام نے تو آ کے اس کو لمٹ کیا ہے کہ ایک وقت میں ایک بندے نے 20 بیویاں رکھی ہوئی ہیں، 100 بیویاں رکھی ہوئی ہیں. اسلام تو کہہ رہے کہ نہیں، بس اب تم نے 4 رکھنی ہیں، 4 سے زیادہ کے ساتھ تم انصاف نہیں کر سکتے. اسلام نے ساتھ ہی یہ شرط بھی تو لگا دی، انصاف کی بات میں کہہ رہی ہوں نا، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. بالکل. اور یہ وہی بندے رکھے کہ دیکھ لینا اب جنید جمشید جیسی مثالیں کتنی ہوں گی جو مینیج کر رہے ہیں اچھے طریقے سے. ہم اگر اپنے معاشرے کے اندر آگے اس سے آگے سورہ نساء میں آگے ہے، اور تم عدل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، لیکن کسی ایک کو معلقہ نہ چھوڑنا. سمجھ آئی؟ اللہ کو بھی پتہ ہے کہ وہ عدل نہیں کر سکتا بندہ جو اللہ کو مطلوب ہے، لیکن یہ نہ کرو کہ ایک کو بہت زیادہ کرو اور ایک کو بالکل چھوڑ دیا. ایسے نہیں کرو. تو اسلام نے آگے یہ کہا نا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر ایک ہی کافی ہے. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، او ما ملکت ایمانکم. آپ دیکھ لیں نا معاشرے کے اندر، دیکھ لیں جنہوں نے 2 کی ہیں، 3 کی ہیں، ان میں سے کتنے % ایسے ہیں کہ معاشرہ طاغوت ہے. طاغوت کی بات نہیں کرنی ہم نے یہاں پہ. میں بار بار آپ کو کہاں لے کر آ رہی ہوں؟ اسلام کی طرف. ہم یہی تو کریں گے، ہم نے اس معاشرے کو ٹھیک نہیں کرنا.